ٹھیک ہے، میں راضی ہوں۔ افسام صاحب کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی جلدی مان گئی، لیکن وہ رکی۔ افسام صاحب مجھے ابھی پوری طرح ہوش بھی نہیں ہو پائے تھے اس کے، لیکن کہنے پر ان کی ہوشی مدم پڑی۔ لیکن کیا بیٹا؟ انہوں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ انہیں اس کا سکون بڑا انداز ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ آپ میری شادی اہل سے کر دیں، وہ میرا یونی فیلو ہے اور میری ایج کا بھی ہے اور مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں۔ آگے آپ لوگوں کی مرضی، کیونکہ اس سو کالڈ عارب سے شادی تو میں نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ کیا ہوا چاچو، ابھی تک نہیں آئے کیا؟ عارب نے اندر داخل ہوتے پوچھا۔ نہیں، ابتسام صاحب نے جواب دیا۔ میں دیکھ کر آتا ہوں، عارب نے کہا۔ ابتسام صاحب کو کافی دیر ہو گئی، اس لیے وہ ان کے پیچھے گیا۔ اسے اس کا فیصلہ جاننے کی بے قراری نہیں تھی، بلکہ وہ تو اس ٹینشن میں تھا کہ کہیں وہ بیوقوف ابتسام صاحب کو اپنے الفاظ سے گائل نہ کر دے۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے الفاظ اس کے لیے ہی زہر کا کام کریں گے۔ کھلے دروازے کے اندر وہ قدم رکھنے لگا تھا کہ عرش کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ وہ اسے عیاش بول رہی تھی، وہ بھی نہ جانے کیا کیا وہ سب سے سن رہا تھا۔ لیکن پھر ایک دم اس کے پرسکون ہونے پر وہ ٹھٹکا، لیکن پھر جو نام عرش نے لیا اس نے اس کا خون کھلا دیا۔ چاچو آپ باہر جائیے، اسے میں راضی کرتا ہوں۔ وہ سرد لہجے میں پریشان کرے فام صاحب سے گویا ہوا تو وہ بھی حالات کی نوعیت کو سمجھتے ہاں میں سر ہلا کر کمرے سے چلے گئے۔ اب پیچھے صرف عرش اور عارب رہ گئے تھے۔ عرش نرڈس پاٹ چہرے کے ساتھ کھڑی تھی تو وہیں عارب کا چہرہ لہو جھلکانے لگا تھا۔ کتنی دفعہ تم نے مجھے عیاشی کرتے دیکھا ہے؟ کتنی دفعہ نشے میں گھر لوٹے یا ڈرگز لیتے دیکھا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ ایک ہی جس میں اس تک پہنچتا، اس کے منہ پوچھتے غرایا۔ بتاؤ، اب چپ کیوں ہو؟ اس کے منہ پر داڑا۔ شباب کا نشہ تو ہے نا تمہیں؟ اور درد کے باوجود اسے نیچا دکھانے کے لیے تم سہرانہ ہنسی سے بولی۔ شباب، اچھا تمہیں بڑا پتہ ہے کہ مجھے کس چیز کا نشہ ہے؟ ہاں تو تم؟ اس نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ دن میں کتنی دفعہ کتنے گھنٹے میری نظروں کے سامنے ہوتی ہو؟ کب تم نے میری نظروں میں کھوٹ محسوس کی؟ کب تمہیں مجھ سے حتی لاکھواں؟ کیونکہ میرے ناقص علم کے مطابق شباب کا نشہ کرنے والے تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ آگے موجود ہستی سے ان کا رشتہ کیا ہے۔ اور تم تو پھر بھی میری کزن ہو، میری دسترس میں تھی اور خوبصورت بھی بلا کی ہو۔ اس کے منہ پر پھنکارا اور آہر پر اس کے سراپے کو گہری نظروں سے دیکھتے کہا۔ عرش کا منہ ہی سل گیا، کیونکہ آج تک واقعی اسے دونوں بھائیوں کی نظروں میں کوئی کھوٹ نظر نہیں آیا تھا۔ لیکن اس کے اس خود کو دیکھنے پر اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ غصے سے، اور شادی تو تمہیں مجھ سے ہی کرنی ہوگی، کیونکہ یہ دا کا فیصلہ ہے جو میں نہیں ٹالنے دوں گا، ورنہ تمہیں اس سے انکاری ہونے دوں گا۔ اور اب تمہیں یوں قریب سے دیکھ میرا دل بھی تمہارے قربت کے لیے ہوا ہے، تو پھر اب تو کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ سو ڈیئر وائفی، تو بھی خود کو مینٹلی اور فزیکلی پریپیئر کر لو میری سیج سجانے کے لیے۔ اس نے اس کے پلکوں پر پھونک ماری۔ منہ بند رکھو اپنی اور۔ کس نے کہا کہ میں تم سے شادی کروں گی؟ نیور ایور، کبھی نہیں۔ وہ بھی اس کے یوں فیصلہ تھوپنے پر غرائی۔ شادی تو تمہیں مجھ سے ہی کرنی ہوگی، اور مجھ سے تو بند ہی نہیں ہو رہا، جس طرح تم سے اپنی زبان قابو نہیں ہوتی۔ اگر تم اپنے طریقے سے میرا منہ بند کروانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایسے طریقے شادی کے بعد ہی اپلائی کیے جائیں تو اچھے لگتے ہیں، یو نو۔ وہ تپانے والی مسکراہٹ سے گویا ہوا۔ عرش کا تو دل کر رہا تھا اس حبیث کا سر پھوڑ دے۔ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، اور یہ میں بتا چکی ہوں، اس لیے اپنا یہ تھوبڑا یہاں سے غائب کرو، کیونکہ اس لیے میں تمہاری بلائی ہے۔ وہ تم سہرانہ بولی۔ اور میں بھی کہہ چکا ہوں کہ شادی تمہاری مجھ سے ہی ہوگی، تو مطلب مجھ سے ہی ہوگی۔ اور اتنا تو تم بھی جانتے ہو کہ جب میں کسی چیز پر ہاتھ رکھ لوں یا میری نظر پڑ جائے تو وہ چیز میری ہوتی ہے۔ اس لیے اس اہل یا کسی دوسرے شخص کا خیال بھی اپنے ذہن میں بھٹکنے مت دینا، کیونکہ ایسا کرنا تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اور تم جو ہواؤں میں اڑتی پھر رہی ہو نا، اب زمین پر بھی میں ہی تمہیں لاؤں گا، کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں کہ اڑان بھر سکو۔ تم جیسی لڑکیاں تو گھر کی چار دیواری میں رکھنے کے قابل ہوتی ہیں۔ پہلے وہ ضدی، جبکہ آخر میں وہ طلح ہوا۔ کیا مطلب ہے تمہارا مجھ جیسی لڑکیاں؟ اور تم کیا ہو، پاٹ صاحب، مولوی، نیک سے حاجی ارادے؟ نہیں، تم تو وہ ہو نا جو کمروں میں گھس کا عزتوں کو سودا کرتے ہیں۔ تم تو وہ پارتا ہو جو دوسروں کے گریبان میں تو جھانک لیتے ہو، لیکن اپنی گریبان میں جھانکنا نہیں جاتا۔ ارے مجھ جیسی لڑکیاں تو تم جیسوں سے بہت بہتر ہوتی ہیں، کم از کم جو بھی کرتی ہیں سامنے ہی کرتی ہیں، پیٹھ پیچھے
کر کے دنیا کے سامنے خود کو نیک پروین تو ظاہر نہیں کرتی نا کہ بھئی ہم جتنا نیک پاتا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ عرش اپنی اتنی توہین پر سرح پڑتی شعلہ جوالہ بنی کر آئی۔ بس کر جاؤ عرش، جو گناہ میں نے کیا ہی نہیں ہے تم بار بار اس کا ذکر کر کے میرے کردار پر وار کر رہی ہو، اور میں کڑا کب سے برداشت کر رہا ہوں۔ وہ اس کے دونوں بازو کو دبوچے اسے دیوار سے لگائے کر آیا۔ جانتے ہو کیوں کہ میں تمہیں نادان اور بیوقوف سمجھتا رہا کہ تم ابھی معصوم اور نادان ہو، لیکن جانتی ہو تم معصوم اور نادان نہیں بلکہ چالاک ہو۔ تم سب جانتی ہو کہ کس طرح دوسروں کی تذلیل کرنی ہے، کس طرح الفاظ کا استعمال کر کے انہیں اذیت دینی ہے، سب جانتی ہو۔ تم جانتی ہو یہ ہماری زبان ہوتی ہے جو ہمیں تحت پر بٹھاتی ہے، اور یہی زبان ہمیں زمین پر پٹاتی ہے۔ اور میں تو یہ چاہتا تھا کہ تم زمانے کی ٹوکر کھانے سے پہلے سمجھ جاؤ، لیکن تمہارے ایسے کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے۔ تو کوئی بات نہیں، ایسا تو ایسا ہی صحیح، اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ عارف مرزا چیز کیا ہے۔ بہت ہلکے میں لے لیا تم نے مجھے اور میرے کردار کو، لیکن اب نہیں، اب سود سمیت تمہیں اپنے الفاظوں کا ہرجانہ ادا کرنا پڑے گا۔ ناؤ یو ول سی ایکچولی عارف مرزا جو دوسروں کو ان کی اوقات میں رکھنا اور اپنے طرف انگلی اٹھانے والوں کو نہیں بخشتا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ اور اب تم مینٹلی پریپیئر ہو کہ نہیں؟ پریپیئر ہو یا نہ، تمہاری شادی تو مجھ سے ہی ہوگی، اور ابھی کے ابھی تو جتنا بھی واویلا کرنا ہے ابھی کر لینا، کیونکہ اگر مولوی صاحب کے آگے تم نے کوئی بھی بکواس کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ اس کے بازو جھٹکے سے چھوڑتے پیچھے ہوا۔ عرش اس کے یوں بے دردی سے چھوڑنے پر دیوار میں لگی درد کی ایک لہر اس کے کمر میں سرد کر گئی، لیکن اس سے درد پر احساس توہین نے غلبہ پا لیا۔ میں بھی دیکھتی ہوں کیسے ہوتا ہے یہ نکاح۔ اسے باہر جاتے دیکھا وہ چلائی۔ کمرے سے باہر نکل کر عارف نے خود کو کمبود کے اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ اپنے کردار پر ایک انگلی تک نہ برداشت کرنے والا کب سے اپنے کردار پر اس کی بکواس سن رہا تھا۔ اس کا بات چلتا تو وہ اسے زندہ دفن کر لیتا، لیکن اس کی زبان سے ایک لفظ مزید نہ نکلنے دیتا۔ خود کو کمپوز کر کے وہ داغ کے کمرے میں گیا جہاں سارے ہی پریشان بیٹھے تھے۔ شاید افسام صاحب نے انہیں عرش کا مطالبہ بتا دیا تھا۔ آپ لوگ نکاح کا انتظام کرے۔ عارف کی سنجیدہ آواز پر صاحب نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا وہ مان گئی؟ افسام صاحب نے حیرت اور خوشی سے پوچھا۔ جی، اس نے جھوٹ بولا۔ تو پھر نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ابتسام، صبح کو کچھ نزدیکی پیچیدہ لوگوں کو نکاح کی دعوت دے دو، دا نے حکم دیا۔ دا میں چاہتا ہوں یہ نکاح کی رسم بالکل سادگی سے ہو، مطلب اس میں صرف گھر کے لوگ ہی موجود ہوں، باہر سے کسی کو بھی بلانے کی ضرورت نہیں۔ عارف نے کہا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ نکاح کے وقت کوئی ڈرامہ نہ کر دے۔ نکاح سادگی سے ہی ہوگا، لیکن کچھ لوگوں کو بلانا ضروری ہے تاکہ کل کو کوئی بات نہ بنے۔ جیسا بہتر سمجھے آپ۔ میں صبح کے انتظامات اور لوگوں کو دعوت دیتا ہوں۔ ابتسام صاحب نے افسام صاحب کو دیکھا کہا تو افسام صاحب نے سر ہلایا۔ افسام صاحب بھی ابتسام صاحب کے ساتھ باہر چلے گئے۔ ان کی مدد کرنے کو انہیں یقین تو نہیں آ رہا تھا کہ عرش اتنی آسانی سے مان گئی ہے، لیکن پھر یہ سوچ کر کے عارف جھوٹ کیوں بولے گا، مطمئن ہوگا۔ افسام صاحب کے ساتھ مدد کرنے کو چل دیے۔ آخر کو ان کی بیٹی کا نکاح تھا۔ عارف تم عرش کے لیے نکاح کا جوڑا لے آنا، اپنی پسند کا، اور عارف تم اسبا کو لے آنا، اس کی بہن کا نکاح ہے، اس کا یہاں ہونا لازمی ہے۔ دا نے دونوں کو حکم دیا۔ لیکن دا اس کے تو پیپر ہیں۔ عارف اسبا کو بلانے پر اعتراض کیا۔ کچھ نہیں ہوتا عارف، اس کا پیپر صبح ہے، جب پیپر ہو جائے تو اسے لے آنا۔ نکاح کے وقت بہن کا بہن کے پاس ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح کے عرش کے تیور ہیں اسے ضرورت تو نہیں، لیکن یہ اسبا کا حق ہے جو ہم اس سے چھین نہیں سکتے، اور پھر اسبا بھی اپنے باپ سے مل لے گی داجی۔ داجی کا عرش واقعی راضی ہو گئی۔ عارف نے جیب میں دونوں ہاتھ ڈال کے کہا۔ دونوں اس وقت لان میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ عارف نے ہم کہا۔ ادھر دیکھو، کہیں تم نے اس کے ساتھ زبردستی تو نہیں کی؟ نہ اس معاملے میں۔ عارف نے اس کے کندھوں کو پکڑ کر اس کا روح اپنی طرف کیا۔ تم بتاؤ، کیا وہ بنا زبردستی کے ماننے والی شے ہے؟ سوال کے بدلے اس نے آبرو اچکار کر سوال کیا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، لیکن نکاح تو وہ دلوں کے ملن کا نام ہے، پھر زبردستی یہ نکاح اس سے کروانا یہ صحیح تو نہیں ہے۔ اور پھر جب وہ آئل سے تیار تھی شادی کرنے کے لیے تو ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے تھا۔ وہ اچھا لڑکا ہے، 2-3 دفعہ میری ملاقات ہوئی ہے اس سے، اور اس کے گھر والوں کو بھی میں جانتا ہوں، اچھی فیملی ہے۔ اب وہ میرے نام سے منسوب ہے تو اس لیے اسے کسی اور کے ساتھ مت جوڑو۔ تم جانتے ہو مجھے یہ گوارا نہیں کہ میری عزت کے ساتھ کسی غیر کا نام لیا جائے۔ وہ ایک دم سرد لہجے میں بولا۔ کول ڈاؤن،
میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا، میں تو بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رشتہ زور زبردستی سے چلانے والا نہیں ہے، اس میں دونوں فریقین کو ایک دوسرے سے پرخلوص ہونا ضروری ہوتا ہے، تبھی زندگی کی گاڑی چلتی ہے، نہیں تو آدھے راستے ہی گاڑی رک جاتی ہے۔ وہ کسی بڈھے کی طرح اسے سمجھانے لگا۔ جانتا ہوں اس نے سرد سانس ہارج کی، لیکن وہ اس بات کو سمجھے یا ذرا مشکل ہے، لیکن یہ بات ہوتا ہے کہ جب اس نے ایک دفعہ اپنے تمام جملہ حقوق میرے نام کا دیا، پھر مرتے دم تک اسے میرے نام کے ساتھ ہی جینا ہوگا۔ اس نام سے چھٹکارا تو اسے یا تو میری موت کی صورت یا پھر خود اس کی موت کی صورت میں ہی ملے گا۔ اللہ نہ کرے یار، کیسی خوفناک باتیں کر رہے ہو، اللہ تم دونوں کے نکاح میں برکت کرے، آمین۔ ویسے تمہیں کہیں اس سے محبت تو نہیں ہوگی؟ اس نے اسے چھیڑا۔ محبت جتنا وہ میرے کردار کے بارے میں بول چکی ہے نا، دعا کرو کہ میرا دل اس کے لیے نرم پڑ جائے، نہیں تو بہت کچھ جینا پڑے گا تمہاری اس بیوقوف کزن کو جو اسے زبان کا ہنر چلانا ہی جانتی ہے۔ یار وہ معصوم ہے، حارب نے اس کی سار لی۔ معصوم نہیں ہے، جانتے ہو معصوم وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لہجوں سے، جن کے الفاظ سے اگلے کو تکلیف نہ ہو، اور عرش نے ثابت کر دیا کہ وہ معصوم نہیں، کام عقل ہے، وہ بد زبان ہے۔ اچھا تو تم سدھار لینا نا اس سے پیار سے۔ حارب نے اس کی طرف آنکھ دبائی۔ ہاں بے شرم، عرب نے کہہ کر لگایا، یار اس میں بے شرمی والی کیا بات ہے، سبھی اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، تم نے انوکھا کرنا ہے۔ مجھے چھوڑو، تم اپنا بتاؤ، تم نے کب گھوڑی چڑھنا ہے؟ اس نے سانس ہارج کی۔ دل تو بہت ہے اسے اپنے کمرے میں دیکھنے کا، لیکن ابھی اس کے پیپرز ہیں، اس لیے دل پر جبر کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تمہارے پیچھے پیچھے ہی میں آیا، تم بس اپنے نکاح کی تیاری کرو، شادی ہمارے اکٹھے ہی ہوگی، تمہیں خود پر سبقت لینے نہیں دوں گا۔ حارب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپتھپایا۔ مجھے پتا ہے تجھے جیسے بے صبرے کا۔ عارب نے کہہ کر لگا کر اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ یہ میرا صبر ہی ہے جو میں ابھی یہاں اور وہ وہاں ہے، ورنہ نہ تو میں ادھر ہوتا اور نہ وہ ادھر۔ حارب بھی بنا شرمندہ ہوئے مصنوعی آورتے گویا ہوا۔ تو کہاں ہوتے؟ عارب نے حیرت سے پوچھا۔ کمرے میں، حارب نے بے شرموں کی طرح جواب دیا۔ اللہ اسوا کو تم جیسے رومانس کے کیڑے سے بچائے، آمین۔ عارب نے اس بے شرموں کے سردار کو دیکھ کر دعا کی، اللہ تجھے عرش کے قہر سے، آمین۔ حارب نے بھی حساب بے باکیا، آمین۔ دونوں کا کہکا فضا میں گونجا تو کھڑکی میں کھڑی عرش نے سلگتی نظروں سے انہیں دیکھتے کھڑکی کا پرت زور سے بند کیا۔ اب سام نیم تاریک کمرے میں بیٹھے اپنے گزرے ماہ و سال میں حاصل کیے گئے خسارے کا سوچ رہے تھے کہ ان کا دماغ کچھ دن پہلے ماضی کی خاک چھانے لگا۔ وہ روز کے لندن کی سرزمین پر تنہا چہل قدمی کر کے ابھی گھر واپس لوٹے تھے کہ ان کے گھر میں کام کرنے والی 15 سالہ پیٹر نے انہیں پاکستان سے فون کی بابت اطلاع دی۔ فون تو ابتسام صاحب اکثر کیا کرتے تھے، انہیں حارب سے بھی ان کی بات ہو جایا کرتی تھی، اگر نہیں ہوتی تھی تو وہ عرش اور اسوا اردہ تھے۔ عرش اور اسوا سے تو وہ خود بات نہیں کرتے تھے کہ وہ کہیں کمزور نہ پڑ جائیں، بلکہ انہیں پاکستان نہ جانا پڑے جہاں ان کی بہت سی تلہجاتیں تھیں۔ وہ ان سے بات خود نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ ابسام صاحب کے لندن رہائش پر متفق نہ تھے، اور آج اتنے سالوں بعد دا نے فون کیا تو جہاں ان کے روم میں خوشی پھیل گئی تھی، وہیں ایک گمنام سی پریشانی نے بھی ڈیرا جمایا تھا۔ پیٹر کو کھانا لگانے کا کہہ کر وہ خود کمرے میں چلے گئے۔ ابسام صاحب نے پاکستان کال ملائی تو دا کی باروب آواز اسپیکر سے ابھری۔ اتنے سالوں بعد باپ کی آواز سن کر ان کے الفاظ کھو گئے، پھٹے جذبات میں ان سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے، اتنی خوشی تھی انہیں۔ دردام ابسام، باپ تو باپ ہوتا ہے، وہ تو اپنی اولاد کی سانس سے اسے پہچان جاتا ہے، تو پھر دا کیسے نہ پہچان دے اسے، لیکن پھر خود پر سختی کا ہول چڑھا کر گویا ہوئے اگر اپنی زندگی کے غموں سے فرصت مل جائے اور ان ہزاروں کا دکھ کم ہو جائے تو پاکستان آ کے دیکھ لیں کہ اصل ہزارہ کیا ہوتا ہے۔ یہ کہتے دا نے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ اب سام جو ان کی آواز سن کر ہوش ہو رہے تھے کہ ان کی اتنی گہری بات پر بغیر الوداع الفاظ کے فون بند کرنے پر حیرت و صدمے سے فون کو دیکھتے رہ گئے۔ تب انہوں نے بہت سوچ کر پاکستان جانے کا فیصلہ کیا تھا، اور انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ اپنی آمد کا وہ سب کو سرپرائز دینا چاہتے تھے، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ وہ خود سرپرائزڈ ہو جائیں گے۔ عرش کے الفاظ سن کر انہیں معلوم پڑا تھا کہ جس ہزارے کا وہ اتنے سال غم مناتے رہے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اصل ہزارہ تو سامنے کھڑا تھا، اور یقیناً ماں باپ کے لیے اس سے بڑھ کر ہزارے کی بات کوئی نہیں ہوتی کہ ان کے اولاد ان کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے، ان سے نفرت کرے، لیکن اب وہ پرسکون تھے
کہ عارب ایک اچھا انتخاب تھا، وہ اسے سنبھالے گا۔ آج ایچ مینشن میں الگ ہی سما تھا، ہوتا بھی کیوں نہ۔ ابتسام صاحب کے بیٹے اور دا کے پوتے کا نکاح تھا۔ بزنس کی دنیا کے ابھرتے نام اور بلندیوں کو چھوتے، سیاست میں اپنے قدم جماتے لاکھوں لڑکیوں کا دل دھڑکانے والوں کا نکاح تھا۔ کوئی عام بات تھوڑی تھی، نکاح بالکل سادگی سے طے ہونا پایا تھا۔ لیکن پھر بھی اتنی نامور شخصیت کا نکاح تھا کہ سادگی کے باوجود ایک ہلچل تھی جو پورے مینشن میں تھی۔ تمام ملازمین دوڑتے بھاگتے کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ حالت تو اسبا کو لینے کے لیے جا چکا تھا، اسے تو بعد دیدار یار کا موقع چاہیے ہوتا تھا، تو بس وہ چل پڑا اپنی محبت کا دیدار کرنے۔ اسے گھر لانے سارے گھر میں خوشی بڑی گہما گہمی تھی۔ اگر کسی کمرے میں کسی کی شخصیت میں سکون تھا تو وہ تھی ارش، جسے نہ تو ابھی تک نکاح کا بتایا گیا تھا اور نہ ہی اس کے کمرے میں بھی ابھی تک کوئی گیا تھا، اور شاید اسے سب سے فرق بھی نہ پڑتا۔ عارب تم ارش کے نکاح کا جوڑا لے آئے؟ ابتسام صاحب نے ملازمہ کو ہدایت دیے بغیر دیتے باہر نکلے عارب سے پوچھا۔ نہیں ڈیڈ، ابھی مال ہی جا رہا ہوں ڈریس لینے۔ صحیح ہے، جاؤ، لیکن ذرا ٹائم سے آنا، وقت کم ہے اور اس کی پسند کو مد نظر رکھتے نکاح کا جوڑا لینا لڑکیوں کے ارمان ہوتے ہیں۔ جی ڈیڈ، تابعداری سے سہر لاتا وہ باہر چلا گیا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ ان کی ہونے والی بہو کو تو اس کے نکاح کا بھی پتہ نہیں ہے۔ وہ دل میں مسکرایا۔ ان کی بہو کون سا عام تھی جس میں عام لڑکیوں والے شوق ہوتے؟ وہ تہلک سوچ کر جھٹکتا اپنی مرسڈیز میں بیٹھ گیا۔ چوکیدار نے گیٹ بھاگ کیا تو عارب جان سے گاڑی بگا گیا۔ وہ کسل مندی سے بیڑ پر لیٹی ہوئی تھی۔ ستم تو یہ کہ اس کے پاس موبائل کی سہولت بھی نہ تھی جو وہ کسی سے رابطہ کر لیتی۔ کل رات سے دروازے باہر سے باندھا کتنی دفعہ وہ کھٹکھٹا چکی تھی لیکن کوئی بھی نہیں آیا تھا کھولنے۔ اپنی اتنی بے بسی پر وہ اتنے ہی آنسو بہا چکی تھی اور دل میں سب کو گالیوں سے نواز چکی تھی، لیکن بے سود۔ وہ چت لیتی چھت کو گرے جا رہی تھی کہ کلک کے ساتھ دروازہ کھولنے کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے نظریں گھما کر دیکھا تو ملازمہ تھی اور اس کے ہاتھ میں ٹرے۔ ملازمہ کو دیکھا اس نے دوبارہ سے اپنی نظریں چھت پر مرکوز کر لی۔ کیا ہے یہ؟ اس نے چھت کو گھوٹے ہی استفسار کیا۔ میم سر نے آپ کے لیے ناشتہ بھیجا ہے، آپ ناشتہ کر لیں۔ ملازمہ نے مدب سا جواب دیا۔ کیا مطلب ناشتہ کر لوں؟ اب کیا ناشتہ میں کمروں میں کروں گی، اور وہ بھی تمہارے سر کے حکم سے؟ اور ہوتا کون ہے تمہارا یہ سر مجھ پر حکم چلانے والا؟ جتنا یہ کر اس کا اتنا ہی میرا بھی ہے، اور مجھے یہ باندھ کیوں کر رکھا ہے؟ اس کے جواب پر تو اس کا دماغ ہی گم گیا۔ مطلب وہ ان کی کوئی غلام تھی جو ان کے کہے کے مطابق عمل کرتی تھی؟ وہ اس ملازمہ پر چلاتی اپنی رات کی بڑاس نکالنے لگی۔ اب میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ دفع کرو اپنی یہ شکل اور یہ ٹری بھی لے کر جاؤ۔ میں کوئی غلام نہیں ہوں جو ان کی مرضی کے مطابق سانس دوں، اور ناشتہ اپنے سر کو بتا دو، میں نیچے ہی کروں گی جتنا مجھے قید کرنا تھا کر لیا۔ وہ بیڈ سے اٹھتی فریش ہونے واش روم جانے لگی کہ ملازمہ کو استادہ دے کر چلائی۔ کیا ہوا؟ یہ شور کس چیز کا ہے؟ ابتسام صاحب شور کی آواز سن کر آئے۔ سر میم ناشتہ کرنے سے منع کر رہی ہیں۔ ملازمہ بیچاری نے پریشانی بتائی۔ تم ٹرے رکھ دو اور جاؤ۔ ابتسام صاحب نے ملازمہ کو حکم دیا تو ملازمہ حکم کی تعمیل کرتی چلے گی۔ یہ کیا تماشا لگائے رکھتی ہو تم؟ اور آواز کو اپنی لیمٹ میں رکھا کرو، بالکل ہی جاہل ہوتی جا رہی ہو تم۔ ایسے اسپیکر پا کر بولتی ہو جیسے اجڑ گواروں سے مخاطب ہو۔ ابتسام صاحب ناگواری سے بولے۔ چلیے، میں تو جاہل گوار بدتمیز بلا بلا ہوں تو آپ لوگ کیا ہیں؟ کل سے مجھے اس کمرے میں باندھ کر رکھا ہے، ذرا تمیز نہیں آپ لوگوں میں؟ کیسے ایک جیتی جاگتی لڑکی کے پر ظلم کر رہے ہیں، اس پر اپنا فیصلہ تھوپ رہے ہیں، اور جب میں نے انکار کر دیا تو مجھے یہاں اس کمرے میں باندھ کر دیا۔ کیسا ظلم؟ کون سے ظلم کے پہاڑ تم پر توڑے ہیں ہم نے؟ اور یہ جو کمرہ بالکل تمہاری قید ہے، تمہاری اس کی ذمہ دار بھی تم خود ہو۔ جب تمہیں تمہاری آزادی دی تھی تو اس کا غلط استعمال کیوں کیا؟ یہ جانتی ہو کتنی سبکی ہوئی جب ہم نے تمہاری تصویر اخبار میں دیکھی، اور لباس وہ تو واللہ۔ اور جہاں تک بات ہے تمہارے فیصلے کی تو وہ تو بڑے ہی کریں گے، کیونکہ تمہاری عقل کو ہم دیکھ چکے ہیں اور فیصلے کا احتیاط تمہیں دیکھا کوئی نئی مصیبت ہم نہیں مول لے سکتے۔ اور اب چپ چاپ ناشتہ کرو اگر کرنا ہے تو، اور اگر نہیں کرنا تو بھی تمہاری مرضی ہے، لیکن اب تمہاری آواز بالکل بھی نہ آئے۔ اسے ناگواری سے جھڑکتے ابتسام صاحب کمرے سے چلے گئے۔ ارش نے دروازے کو دیکھا، غصے سے بڑبڑاتے ٹرے ٹھا کی آواز کے ساتھ دیوار میں دے ماری۔